خیر الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. احباب عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج ہم سب عرس مبارک کی اس تقریب سعید میں شریک ہے، جس کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرفہ. پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عبدالرزاق شاہ صاحب گیلانی. میزبان محفل پیر طریقت پیر سید جوید حسین شاہ صاحب گیلانی، پیر سید لیاقت حسین شاہ صاحب گیلانی، مقتدر علماء کرام، مشائخ عظام، عوام اہل سنت. اللہ رب العزت کی بے پناہ فضل و توفیق سے ہم سب شریک ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت صاحب مزار کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے. ہم سب یہاں پر آئے ہیں تو آنے کا کوئی مقصد بھی ہے. عرس مبارک کی جو تقریب ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہماری کچھ اصلاح ہو، کچھ ایسی چیزیں بیان کی جائے جس کی وجہ سے ہمارے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے ایمان کی جو بیٹری ہے وہ ذرا فل ہو جائے. جہاں تک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تعلق ہے امت کے ساتھ، آپ میں سے ہر بندے کو پتہ ہے ایک ماں بھی اپنے بچے کے اوپر اتنی شفیق نہیں ہوتی جس طرح ہمارا محبوب اپنی امت کے اوپر شفیق ہے. اس حد تک محبت، اس حد تک پیار اپنی امت کے ساتھ پیدا ہوئے تب بھی امت کی یاد. اور جب حضور کا آخری وقت تھا آپ کو لحد مبارک میں اتارا گیا تب بھی لب مبارک ہل رہے تھے تو یاد پھر بھی امت کی تھی. اور ایسی شفقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی. میں نے صرف ایسے کوئی 8-10 منٹ کی حاضری آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان کر لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی. ایک تو شفقت کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو ہے آپ ہر وقت ایسے غصے میں رہتے ہو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے ہنس پڑا تو میری صاحب ظاہر کوئی پرسنالٹی میں فرق آ جائے گا. لیکن نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور اکیلے ہوتے تھے، تنہا ہوتے تھے تو آقا کریم اکثر جو ہے وہ رویا کرتے تھے اپنی امت کی خاطر. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھروٹ میں ہوتے تھے آقا کریم، تو آپ کا اکثر جو مزاج مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ اکثر جو ہے وہ تبسم فرمایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس طرح آپ فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ جو تبسم ہے، کیا صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ انتظار کرتے تھے کہ حضور کب مسکرائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ جو تبسم تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عادت مبارکہ تھی. آپ حضرات دیکھیے اتنی شفقت مسجد نبوی شریف ہے. آپ حضرات میں سے اکثر نے یہ بات سنی ہوگی، ایک اعرابی صاف ظاہر ہے جس کو ادب و آداب کا پتہ نہیں تھا، ایک پینڈو دیہاتی آیا دور سے، اس نے بس 4 دیواری دیکھی. مسجد نبوی میں وہ پیشاب کرنے لگا ایک کونے میں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اس کو دیکھا اس کی طرف دوڑے
کہ تجھے پتہ نہیں ہے؟ یہ ایکو ذرا بند کر دے، بالکل ختم کر دے، آواز بالکل سادہ کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ٹھیک ہے دوڑے اس کی طرف کہ یہ کیسا عجیب بندہ ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہ پیشاب کر رہا ہے۔ جو ہی صحابہ دوڑے اس کی طرف، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے صحابہ کھڑے ہو جاؤ یہاں پر، تمہیں میری قسم ہے تم نے کلمہ میرا پڑھا ہے، وہ پیشاب کر رہا ہے تو پیشاب کرنے دو۔ دوران پیشاب کسی کو منع کرنا یہ ویسے بھی اچھا نہیں ہے، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے وہ فارغ ہو گیا اپنی مرضی کے ساتھ، آپ نے فرمایا پھر اسے میرے پاس لاؤ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم ہوا کہ جاؤ اس کے اوپر پانی بہا دو۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے شفقت فرمائی، فرمایا دیکھو تو ہے نیا آدمی، یہ مسجد ہے، ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس نے جب حالات دیکھے، حضور کا حسن اخلاق دیکھا، اس نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوگی، ہاتھ بڑھاؤ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، آج یقین کیجئے، آپ اگر کسی بندے کے اندر ایمان پہنچانا چاہتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دروازے کو توڑنا نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں خنجر کے ذریعے کسی کی اصلاح کرو، ایمان کو اس کے اندر گھسیڑ دو، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایسا عمل نہیں تھا۔ حضور کا کردار ایسا تھا، آپ کا حسن اخلاق ایسا تھا۔ یہ آپ نے ہر بندے میں سے آپ نے سنا ہوگا، اسلام جب بندے پر طاری ہونا، اگرچہ اس کی لاش مردہ ہو، لوگوں کو پھر بھی دین اسلام کا پتہ دیتی ہے۔ امام محمد کا جب جنازہ اٹھا، ہزاروں مخلوق رو رہی تھی کہ مسلمانوں کا امام جا رہا ہے۔ آپ کے جسم سے جب تک زندہ تھے تب تک کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، واللہ ورسولہ عالم، لیکن جسم سے روح نکل گئی ہے امام محمد کی، جنازہ چارپائی پر ہے، جا رہا ہے۔ ہندو دیکھ رہے تھے، ایک شخص نے سوچا کوئی بات نہیں، رسم ہی تو ادا کرنی ہے، کندھا دینے میں کیا حرج ہے۔ جو ہی اس یہودی کا کندھا امام محمد کی چارپائی کے ساتھ لگانا، کندھا اس کی زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ہمارے بزرگوں کی مردہ لاشیں بھی لوگوں کو دین سمجھا رہی تھی، وہ جسم سے روح ان کی نکل چکی ہے۔ وہ جو میسج دے رہے تھے نا، آج میری زندہ لاش بھی وہ میسج نہیں دے سکتی۔ اس کا فرق کیا ہے؟ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، لیکن ہمارے بزرگ ہمیشہ کردار کے غازی رہے ہیں۔ حضور کی شفقت کیا انداز ہے، یہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ اس تبسم کی عادت پہ اکثر حضور مسکرایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو مذاق کا اندازہ، یہ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے مذاق، جھوٹ بولنا۔ اگر کوئی بندہ موٹا ہے تو اس کو کہنا او موٹے، او کالیا، جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر وہ دکھی ہو، کوئی بندہ جا کر اس کو کوئی ایسا لطیفہ سنائے، کوئی چٹکلا سنائے جس کی وجہ سے مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، حضور فرماتے ہیں اس بندے کو اجر صدقہ جاریہ جتنا ملے گا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی مومن کے دل کو خوش کرنا۔ ایک عورت تھی حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 90 سال 85 سال اس کی عمر تھی، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرمانے لگے بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ کیسا انداز تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ رونے لگی، حضور میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ آپ مسکرائے، فرمایا وہ بولی تم ساری بوڑھیاں جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، جتنی بھی بوڑھیاں ہیں وہ ساری۔ اب دیکھو مزاح بھی ہو گیا اور بات بھی سچی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا حضور کی مجلس میں، عرض کی یا رسول اللہ میں نے سفر کرنا ہے لمبا، مجھے اونٹ چاہیے۔ کیا چاہیے بلا؟ سفر لمبا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شفقت تھی، کیا انداز تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا۔ آپ نے غلاموں کو حکم دیا بھئی جو کرو اس بندے کو اونٹنی کا بچہ دے دو، اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ گھبرایا، اس نے کہا حضور نہیں میرا سفر لمبا ہے، مجھے اونٹ چاہیے۔ آقا کریم نے پھر اشارہ فرمایا غلاموں جو کرو اس بندے کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ پھر اس نے عرض کی
آپ نے فرمایا او بولے انسان ہر اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف ہوئی، آنکھ میں درد تھا. مصیبت ہے یا نہیں؟ اور صحابہ کو جب بھی مصیبت آئی ہے نا در مصطفیٰ پہ پہنچے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جب بھی ان کو مشکل آئی ہے در رسول پہ حاضر ہوئے ہیں. چونکہ حکیم بھی میرے حضور تھے، طبیب بھی میرے حضور تھے. آ گئے، حضور نے فرمایا کہ لنگر پکا ہوا ہے، پہلے لنگر کھا لے. جو ہی بیٹھا نا تو ایک روٹی اس نے کھائی، دوسری کھائی، تیسری کھائی. حضور کو دور سے دیکھ کر مسکرا پڑے. کیا انداز تھا میرے رسول کا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا انداز تھا. آج ہم ہنس کر بات نہیں کرتے کسی سے کہ ہو سکتا ہے میری پرسنالٹی میں فرق ہے، لیکن اپنے نبی کا طریقہ دیکھے. کیسے شفیق نبی ہے، شاگردوں کے ساتھ بھی، مریدوں کے ساتھ بھی، اپنی امتیوں کے ساتھ بھی. جب اس نے ایک روٹی کھائی، دوسری کھائی، حضور دیکھتے رہے. اس کا مطلب حضور کی نظر تھی تو حضور نے دیکھا انہیں. سبحان اللہ. جب تیسری روٹی کو ہاتھ لگانے لگے نا تو حضور نے دور سے آواز دی. فرمایا یار بڑا کمال کا بندہ، تیری آنکھ میں درد تھا، روٹیاں تین کھا رہا ہے تو. سبحان اللہ. تیری آنکھ میں درد تھا اور روٹی تو کھا رہا ہے. کیا مذاق تھا رسول کریم کا. اس نے دور سے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جس آنکھ میں مجھے تکلیف تھی نا، میں نے اس سے 3 روٹیاں نہیں کھائی، میں نے دوسری سے کھائی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انداز مبارک تھا. آپ ہمیشہ شفیق تھے، رحم دل تھے. اس طرح صحابہ میں کھل مل جاتے تھے. حضور کے ایک صحابی ہے، بڑے پیارے صحابی آتے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. ہماری برادری کے جید عالم دین الحمدللہ، ہمارے چچا جان بھی ہیں، میرے والد صاحب کے درینہ دوست بھی ہے حضرت مولانا قاری غلام میر علی قادری صاحب. آپ تشریف فرما ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی تھے جو رازدار رسول بھی تھے، رازدان رسول بھی تھے. سبحان اللہ. راز رکھنے والے، رازوں کو جاننے والے، محفوظ کرنے والے صحابی تھے. اور ان کی عظمت کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نا منافقوں کی ساری لسٹ، جتنے بھی منافقین ہیں، وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو دی ہوئی تھی. سبحان اللہ. جتنے بھی منافقین تھے اس وقت، وہ سارے حضور نے ایک دستاویز میں لکھ کر حضرت حذیفہ بن یمان کے سپرد کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انتقال مبارک کے بعد صحابہ فرماتے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے. اگر کوئی مشکوک بندہ مر جاتا، لیکن ہم اس کے جنازے میں، پتہ ہے ہمارے شریک ہونے کا انداز کیا ہوتا تھا، ہم دیکھتے یار ذرا پتہ کرو حذیفہ بن یمان جنازے پہ ہے یا نہیں ہے. سبحان اللہ. حذیفہ بن یمان جنازے پہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ کہتے حذیفہ بن یمان جنازے پہ گیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم بھی شریک ہو جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر جنازہ پڑھنا بھی نہیں ہے. آپ کی توجہ ہے کہ نہیں میری باتوں سے؟ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں. اگر آپ ناراض بھی ہو جائیں گے نا، مجھے اس بات کی بڑی ہی خوشی ہوگی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور ایک جنازے پہ تشریف لے گئے. جنازے پہ حضور آپ نے جنازہ پڑھانا ہے تو صاف طرح اس وقت حضور ہی نے تو پڑھانا ہوتا تھا سبحان جنازہ. اللہ. سبحان اللہ. پتہ سارا تھا حضور کو کون مرا ہے، لیکن ایک انداز تھا، ایک فکر دینی تھی، پیغام دینا تھا. حضور جنازے پہ تشریف لے گئے، صفے بن چکی تھی. فرمایا کہ اس کے چہرے سے ذرا پردہ ہٹاؤ نا. جب سبحان پردہ اللہ. ہٹایا گیا، فرمایا میں محمد اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جنازہ نہیں پڑھوں گا میں اس کا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا حضور بتائیے کیا وجہ ہے. فرمایا میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، ایک دن یہ بندہ میرے عثمان غنی کو گالیاں دے رہا تھا، عثمان غنی کو گالیاں دے رہا تھا. جو بندہ میرے یار عثمان غنی کو بھاگے اور میں محمد اس کا جنازہ پڑھاؤں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ اس بات سے اندازہ لگائے حضرت عثمان غنی کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے کہیں نہیں پڑھا عثمان غنی حضور کے کاندھے پہ چڑھے ہوں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور اس کی سواری بنے ہو، میں نے نہیں پڑھا. عظمت بڑی ہے. جو کاندھے پہ سوار نہیں ہوا اس کو بھونکنے والے کا جنازہ حضور نہ پڑھے،
امام حسین تو وہ تو حضور کے کاندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، وہ تو حضور کے اس کی سواری بنے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان دیکھتے، جس جنازے پہ حذیفہ بن یمان ہوتے صحابہ جاتے تھے، اور جس جنازے پہ حذیفہ بن یمان نہیں ہوتے تھے صحابہ جاتے۔ بڑے ہی چلاک تھے، بڑے ہی چلاک۔ حضرت ایک مرتبہ حضرت عمر کو بھی داغ لگا دیا حذیفہ بن یمان نے۔ حضرت عمر جا رہے تھے، پتا تھا حذیفہ بن یمان بڑے ہی ہوشیار ذہین سے آبی ہے، کہنے لگے حذیفہ بن یمان آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان ہو اللہ، سکتا ہے شاید میرا کوئی خطیبانہ رنگ نہ ہو، لیکن آپ تھوڑی سی بس 2-4 منٹ شاید میرے باقی ہو۔ حضرت عمر جب حذیفہ بن یمان کے قریب سے گزرے نا، کہنے لگے حذیفہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ پتہ کیا کہنے لگے؟ عرض کی یا عمر کیا بتاؤں، فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ فتنے سے محبت کرتا ہوں، یقین سے نفرت کرتا ہوں، اور میرے پاس وہ چیز ہے جو رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تو بڑی ان کی شان و عظمت سنی تھی، حذیفہ بن یمان کمال ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ چلتے 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 یار ہمیشہ راز کی بات یار کو بتاتا ہے۔ حضرت عمر پہنچے مولا علی کی بارگاہ میں، اس کی یا علی یار بڑی عظمت سنی تھی میں نے حذیفہ بن یمان کی، آج تو انہوں نے حد کر دی، مجھے پریشان کر دیا ہے، ایسے عجیب جملے۔ باب مدینۃ العلم سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ، علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے کہ عمر کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج میں حذیفہ بن یمان کو میں نے کہا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے پہلا جملہ ہی بڑا عجیب بولا کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مولا علی ہنس پڑے، کہا عمر ٹھیک ہو تو کہا ہے، توجہ فرمایا، سبحان اللہ، حذیفہ نے ٹھیک ہے تو کہا ہے، کہا کیا مطلب؟ فرمایا قرآن مجید میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو مال ہے اولاد ہے یہ فتنہ ہے، اور فتنے سے محبت کون نہیں کرتا؟ اس سے ہر بندہ اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے اور اولاد سے بھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے چلو یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یقین سے نفرت کرتا ہوں، یہ کیا مطلب ہوا؟ مولا علی ہنس پڑے، فرمایا یہ بھی بڑا ہی آسان ہے، ٹھیک ہے تو کہا ہے، یقین موت کو کہتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، سبحان اللہ، یقین موت کو کہتے ہیں، اور موت سے بندہ نفرت ہی کرتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کون موت سے محبت کرتا ہے؟ ہم لاکھ روپے اگر موت سے محبت کرتے تو لاکھ روپے ہم اپنے علاج کے اوپر لگاتے۔ اچھا چلو یہ بات تو ٹھیک ہوگی، لیکن ایک آخری جملے نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے کہ جو چیز رب کے پاس ہے وہ نہیں ہے، وہ میرے پاس ہے، میرے پاس وہ چیز ہے جو رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر، باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے کہ عمر بات سنو، اللہ کی فیملی ہے، بیوی بچے، تو ٹھیک ہے تو کہا ہے، رب کے پاس نہ بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، حذیفہ بن یمان کی بیوی بھی ہے بچے بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے حضرت حذیفہ بن یمان کا۔ حضرت عمر بڑے ہی مسکرائے، کہا علی شکر ہے تو نے مجھے بتا دیا، وگرنہ آج حذیفہ کی خیر نہیں تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر سے آبی، کیسر اور کسرا جیسے بندے جس کے روب اور دبدبے سے کانپتے تھے، مگر حضرت عمر کا انداز یہ تھا، ایک دن چونکہ منافقین کی لسٹ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس تھی، حضرت عمر نے عشاء کی نماز پڑھائی، اچانک دل میں خوف خدا پیدا ہوا، چلے پہنچے حضرت حذیفہ بن یمان کے دروازے پہ، حاکم وقت ہے، وزیر اعظم ہے۔ جب حذیفہ بن یمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آدھی رات کا وقت ہے، حذیفہ بن یمان باہر تشریف لائے، حضرت عمر فرمانے لگے حذیفہ بن یمان، اس کی حضور آپ حکم فرمائے، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ امیر المومنین ہیں اور میرے دروازے پہ۔ حضرت عمر فرمانے لگے حذیفہ آج امیر المومنین بن کے نہیں آیا، ایک فقیر بن کر تیرے دروازے پہ پہنچا ہو، عرض کی حضور حکم کرے۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا حذیفہ میں نے صحبت نبی کو پایا ہے، تجھے پتا ہے کہ میں نے حضور کے ساتھ کتنی وفائیں کی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے عمر کہنا کیا چاہتے ہو آپ؟ کیا مطلب ہے؟ بات گھمائے نا، سیدھی بات کرے۔ حضرت عمر فرمانے لگے حذیفہ بن یمان تیرے پاس میں نے سنا ہے منافقین کی لسٹ ہے، ذرا دیکھو عمر کا نام تو نہیں ہے۔ آج میں تو اپنے آپ کو کامل مومن سمجھتا ہوں، وہ عمر جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر،
میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی اوصاف حمیدہ کے مالک جناب عمر. اور خوف خدا کا یہ عالم ہے. کہا حذیفہ تیرے پاس تو منافقین کی لسٹ ہے، کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں تجھ سے اور نہیں پوچھنا چاہتا. حضرت عمر روئے، حضرت حذیفہ بن یمان بھی روئے. کہتے خدا کی عزت کی قسم، میری ماں جب مری تھی میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا حضرت کی عمر کی اس بات پہ میں رویا. کہا عمر کمال کرتے ہو، مجھے نہیں پتا اس لسٹ میں تیرا نام ہے، میں نے نہیں بتانا اور نہ ہی ہے، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں میں نے ان کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ اگر قیامت کے دن سب سے پہلے اول یصافح اللہ یوم القیامت فہو عمر، قیامت کے دن اللہ رب العزت جس بندے سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا اس بندے کا نام عمر ہوگا. ہاں یہ میں نے ضرور سنا ہے کہ عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان کی چیخیں نکلتی ہے. عمر مجھے شرمندہ نہ کرے. یہ آپ ذہن سے نکال دے کہ حضرت عمر نے کیوں پوچھا تھا. علماء موجود ہے، حضور فرماتے ہیں الایمان بین الرجاء والخوف. یہ جو بندے کا ایمان ہوتا ہے نا، یہ خوف اور امید کی جو درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک بندہ سائیں بخشے ویسو میں سیدھا ڈائریکٹ جنت دھاک ماری ویسو، یہ نظریہ باطل ہے. اور سائیں بس ٹھیک ہے جنت ویسو پہ، یہ غلط ہے آپ کا نظریہ. اس قدر آپ کو امید ہے. اور دوسری طرف او سائیں ایک پیا روندا بیٹھے، قبر میں بچو ہوں گے، کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، ہائے او مر گئے اسے نہ بچوں سے، یہ نظریہ بھی باطل ہے. الایمان بین الرجاء والخوف، تمہارے اندر خوف بھی ہو، تمہارے اندر امید بھی ہو. ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. فخر النقباء میرے سردہ تاج استاد محترم قبلہ صاحبزادہ حامد علی سعیدی الصدیدی صاحب، آپ تشریف گنن. میں آپ کو دل دیا تھا گہرائیاں درال. خوش آمدید آدھا، اہلاً و سہلاً مرحبا. ست بسم اللہ جی آیا نو ماشاءاللہ. الایمان بین الرجاء والخوف، یہ جو ایمان ہوتا ہے نا، یہ خوف اور امید کے درمیانی جو کیفیت ہے، اس کا نام ایمان ہے. کیا مطلب؟ آخر میں صرف چند سیکنڈ کی ایک جملہ سنیں. کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا ساری دنیا جہنم میں جائے گی، ایک بندہ جنت میں جائے گا، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، آپ کے اندر اتنی امید ہونی چاہیے آپ کہیں وہ ایک بندہ میں ہی ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ اتنی امید ہونی چاہیے ایک بندہ میں ہی ہوں. اور اگر آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے ساری کائنات جنت میں جائے گی، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، آپ میں اتنا خوف ہونا چاہیے آپ کا نظریہ یہ ہو وہ آخری بندہ میں ہی ہوں. الایمان بین الرجاء والخوف، یہ جو آستانے ہے یہاں سے محبتوں کا پیغام ملتا ہے. یہاں بندے کا دل صاف ہوتا ہے، ظاہر بھی صاف ہوتا ہے، باطن بھی صاف ہوتا ہے. ان اولیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑے، گاہے بگاہے بندہ رابطے میں رہتا ہے. آپ عرس پر آئے ہیں، کوئی مقصد لے کر جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت اس آستانے کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.